الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے بوجھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 23 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری اور 8 دسمبر 2023 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ لفظی ترجموں کی آڑ میں کچھ ایسے عقیدے پھیلائے گئے ہیں جو اسلام کی بنیادی باتوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال ہے شفاعت کے عنوان پر پھیلائی گئی بوجھ والی آیت۔ یعنی قرآن پاک میں اس طرح کی آیات موجود ہیں جیسی کہ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 کا یہ ایک حصہ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اس بوجھ والی آیت کو کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے انکار کے طور پر بطور دلیل پیش کیا اور مسلمان بچوں کو یہ سبق پڑھاتے رہے 100 سال کہ جی کوئی دوسرے کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ ہے وہ علمی خیانت جس کی وضاحت آج کے پروگرام میں ہم کریں گے تاکہ ہمارے بچے قرآن کے مفہوم کو بہتر انداز میں سمجھ لیں۔ بوجھ کا تصور آپ ایک ضمانت کی صورت میں پہلے سمجھیں ذرا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص غریب آدمی کسی دوسرے امیر آدمی سے قرضہ مانگے، یہ کہے کہ جی مجھے 3000 روپے ادھار دے دیں، اور امیر آدمی یہ کہے کہ بھئی تم اپنا کوئی ضامن یا ضمانتی لے کر آؤ، اور کوئی دوسرا شخص یہ کہے آ کے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو 3000 روپیہ دے دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، تو وہ ضامن ٹھہرا، ضمانت دینے والا۔ اب اس ضامن نے دراصل اس کا بوجھ اپنے کندھے پر لینے کی ایک ذمہ داری اٹھا لی، ایک طرح کی قسم کھا لی، ایک طرح کا حلف دے دیا کہ اگر یہ شخص قرضہ ادا نہیں کر پائے گا یا نہیں کر سکے گا یا نہ کرے گا تو میں ادا کروں گا۔ یہ ہے ایک شخص کی طرف سے دوسرے کا بوجھ اٹھانا، یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور بوجھ اٹھانے کی مثال ویسے تو انسان اور جانور کی بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گدھا گاڑی، بیل گاڑی، اونٹ گاڑی، ہم انسان اپنا بوجھ جانور کے اوپر لاد دیتے ہیں، تو جانور ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ ہاں کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں کچھ باتیں مشترک ہیں، کچھ مختلف ہیں، وہ ایک اس طویل لمبی بحث میں جائے بغیر ہم سادہ لفظوں میں یہ انسان اور انسان کی مثال پہ آ جاتے ہیں کہ اگر قرضہ جس نے لیا وہ واپس نہ کر سکے تو ضامن کو کرنا پڑے گا، یعنی ضامن نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ وہ شخص قرضہ ادا نہ کر پایا اور ضامن نے ادا کر دیا، یعنی کہ وہ ایک طرح کی کہہ لیں سزا کہہ لیں یا جرمانہ کہہ لیں یا ادائیگی کہہ لیں، جو ایک شخص نے کرنی تھی وہ نہ کر سکا تو اس کی جگہ پہ ادائیگی دوسرے شخص نے کر دی۔ یہ ہے بوجھ اٹھانے کی کیفیت۔ تو اب اس بوجھ والی آیت کو شفاعت والی آیت میں مکس کر کے تو غلط مفہوم اور غلط زاویہ بیان کرنا یہ علمی بددیانتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ روز محشر اگر ایک شخص معاذ اللہ کوئی گناہ گار شخص ہے، ٹھیک ہے، اور اس شخص کی گناہوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے قیامت والے دن، حشر والے دن، اب ہوگا کیا کہ اگر اس کے بھائی کو پوچھا جائے یا اس کے باپ کو پوچھا جائے کہ بھئی تم اس کے ساتھ کوئی لین دین تجارت کرتے ہو، ٹھیک ہے، کچھ لینے دینے سے اس کی جان دوزخ سے چھڑوا سکتے ہو، تو اس دن یہ آیتیں بھی ہیں قرآن پاک میں کہ اس دن کوئی تجارت نہ ہوگی، یعنی اس دن لینے دینے سے کوئی شخص
ایک شخص دوسرے کو جہنم سے نہ بچا سکے گا، یا ایک شخص اپنے گناہوں کے بدلے کوئی مال و دولت دے کے، سونے کا پہاڑ دے کے اس دن جنت نہ خرید سکے گا۔ تجارت کی نفی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بوجھ اٹھانے کی نفی اس صورت میں ہے کہ بوجھ اٹھانے کا تصور آپ یہ سمجھیں، یہ شخص جہنم میں جانے لگا تھا، اب اگر اس کا بوجھ دوسرے شخص نے اٹھانا ہے تو بوجھ اٹھانے کی کیفیت یہ ہوگی، جیسے ضمانت کی مثال تھی کہ اس کو جہنم میں نہ بھیجا جائے، اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے اور مجھے ڈال دیا جائے، میں اس کی جگہ پہ جہنم میں چلا جاتا ہوں، یہ ہے اس کا بوجھ اٹھانے کی کیفیت۔ تو یہ بوجھ اٹھانا ایک مختلف بات ہے کہ اس کو جہنم میں نہ بھیجا جائے، مجھے ڈال دیا جائے، میں اس کا بوجھ اٹھاتا ہوں، یہ ہے بوجھ اٹھانے کی کیفیت۔ جبکہ شفاعت کی بات اس سے مختلف ہے، اس سے بلند تر ہے۔ شفاعت کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص گناہ گار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ ہے تو مسلمان، چلیں اگر اس سے فلاں گناہ ہو گیا ہے تو آپ سے گزارش ہے، آپ سے دعا ہے کہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ تو یہ ہے شفاعت کا تصور کہ جب ایک شخص دوسرے کے لیے رب سے معافی مانگے گا، رب سے مغفرت مانگے گا، تو یہ شفاعت ہے۔ شفاعت ایک الگ تصور ہے، بوجھ اٹھانا ایک الگ تصور ہے۔ اب دونوں باتوں کو مکس کر کے امت کو دھوکہ دینا، یہ علمی بددیانتی ہے۔ اب آپ اس کو پھر سمجھیں کہ ایک شخص دوسرے کے لیے شفاعت مانگ سکتا ہے، مانگتا ہے، اور یہی ہمارا دین اسلام ہے۔ جنازہ کیا ہے کہ ساری زندگی ایک بندے نے نیکیاں بھی کیں، بدیاں بھی کیں، اچھائیاں کیں، برائیاں کیں، لیکن جب وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اب کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کو نہلاؤ، صاف کرو، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ یعنی کفن پہناؤ، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھو، خوشبو لگاؤ۔ تو جب وہ مسلمان آتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازہ بذات خود کیا ہے؟ جنازہ بذات خود اس کی شفاعت کی دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ جنازہ بذات خود شفاعت ہے، شفاعت کا تصور ہے، شفاعت کا عقیدہ ہے، شفاعت کی ثبوت اور دلیل ہونے کی یہ بات ہے۔ ایسے ہی نماز کیا ہے؟ نماز کے اندر اور کئی حقیقتیں ہیں، لیکن نماز کے آخری حصے میں یہ ذکر ہے کہ جب ہم درود شریف کے بعد دعا مانگتے ہیں تو معروف دعا ہے، قرآن پاک کی آیات میں سے ہے، سورہ ابراہیم کی آیات ہم تلاوت کرتے ہیں بطور دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یعنی ہر نماز پڑھنے والا نمازی سب مومنین کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اول و آخر سب مومنین کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور یہ ہے شفاعت کا عقیدہ، ثبوت، دلیل، یعنی جنازہ بذات خود شفاعت کا ثبوت ہے، نماز بذات خود شفاعت کا ثبوت ہے، دلیل ہے۔ ہاں، کہ بوجھ والی آیت کو شفاعت والی بات میں مکس کر کے دھند پیدا کرنا، وسوسہ پیدا کرنا، یہ حزب الشیطان کا کام ہو سکتا ہے، حزب اللہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ حزب اللہ کا کام یہ ہے کہ الہامی کتابوں کے ترجمے کا اور تشریح کا صحیح حق ادا کرے، اور اس حقیر کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے بچے آج کے اس پرفتن دور میں، جب کہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، تو اس طرح کی کوششیں اس لیے ضروری ہیں کہ قدم قدم چلتے چلتے ہمارے بچے یہ سیکھ جائیں کہ لفظی ترجموں کی آڑ میں دھوکہ کس طرح دیا جاتا ہے، اور قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق دین کی، اسلام کی اور انبیاء و صالحین کی شان کیا ہے۔ تو آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، معاذ اللہ کوئی نبی جب اپنے امتی کی شفاعت کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شفاعت رد ہو گئی،
بلکہ بوجھ والی آیت کو پھر سمجھ لیں کہ امتی اگر معاذ اللہ گناہ گار تھا تو اس کو جنت میں بھیج دیا گیا، اور شفاعت کرنے والے نبی کو معاذ اللہ جہنم میں بھیج دیا گیا۔ یہ ہے بوجھ اٹھانا، کہ اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا، اس کی ضمانت خود ادا کر دی۔ امید ہے اس وضاحت سے ہمارے بچے سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ بوجھ اٹھانے والی بات کچھ اور معنی رکھتی ہے، شفاعت ایک الگ تصور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور اللہ و رسول کا قرآن و حدیث میں ارشاد فرمایا ہوا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے ہم سب کا ایمان ہے کہ بوجھ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بات ہے، اور شفاعت ایک الگ شان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔